لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم. اسمه مكتوب مشفوع منقوش في اللوح والقلم. جسمه مقدس مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى كيف الورى مصباح الظلم. جمیل الشیم احدی الہمم مشیہ مشیۃ وقولہ شریعۃ نطقہ علم وانفاسہ تلاوۃ واللہ عاصمہ وجبرائیل خادمہ ومعراج سفرہ الی سدرۃ المنتہی مقامہ کعب قوسین او ادنی مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اللہم لن قاتلی فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ علیہا. اللہم لن قتلۃ امیر المؤمنین. اللہم لن قتلۃ الحسین واولادہ واصحابہ واولادہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس. صلوات بھیج دی ملک محترم سامعین کرام، واجب الاحترام عزاداران سرکار سید الشہداء، جلوس عزا بعنوان شہداء کربلا کا چہلو. ماشاءاللہ خدا آپ کے اس پرسے کو بطفیل آل محمد قبول فرمائے اور ہر آنے والے کی دلی جائز خواہش کو بطفیل ذکر اہل بیت پروردگار قبول فرمائے. عزیزان محترم، پہلی دفعہ آپ کی دیار محبت میں حاضری کا شرف ہے. کوشش کروں گا کہ کم وقت میں کچھ باتیں آپ کی بارگاہ تک پہنچا دوں. ہمہ خیال کی کوئی انجمن بھی آ چکی ہے، اگر وہ فارغ ہو گئے ہوں تو پھر فرش ادا پہ آ جائیں، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں. ماشاءاللہ آپ حضرات تشریف فرما ہیں، لہذا اسی پس منظر میں کچھ باتیں عرض کر کے میں اپنی بات کو تمام کروں گا. دیکھیے عزیزان محترم، دنیا بے چین ہے، ہم اطمینان میں ہیں، چاہے وہ زیادہ تعداد میں ہوں چاہے وہ کم تعداد میں ہوں، چاہے وہ 2 گھر کی بستی ہو یا 50 گھر کی بستی ہو. جہاں ذکر اہل بیت ہوتا ہے وہ معتبر ہوتا ہے. لہٰذا بس ہم سے آپ جڑے رہیے گا تاکہ کچھ باتیں آپ کی بارگاہ تک پہنچاؤں. ہمتن گوش رہیے گا، چاہے 100 آدمی ہوں چاہے 10 آدمی ہوں، ذکر اہل بیت ویسے ہی کرتا ہوں جیسے آخری مجلس سمجھ کر اور آخری ذکر سمجھ کر. انشاءاللہ آپ ذرا سا میرے ساتھ رہیے گا تاکہ پیغام آپ کی بارگاہ تک پہنچتا رہے. ملاحظہ فرمائیے گا
لہٰذا ایک مرتبہ ایسی صلوات پڑھیں جو دور دراز ہیں، وہ بھی فرش خزاں پر تشریف لے آئیں، ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیں۔ بھیا آپ آگے اگر آ جائیں تو بہتر ہے، آ جائیں، قریب آ جائیں، بالکل کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک مرتبہ اور بار صلوات پڑھیں مل کر محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، دنیا بے چین ہے، ہم اطمینان میں ہیں۔ دنیا پریشان حال ہے، ہم خوش ہیں۔ دنیا بے چین ہے، ہم اطمینان میں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ صرف اتنی ہے کہ دنیا کے پاس کوئی حسین نہیں ہے۔ نہیں، ذرا سا آپ میرے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ منزل بڑی جلدی طے کر لوں گا۔ دیکھیں، دنیا بے چین ہے، ہم اطمینان میں ہیں۔ دنیا پریشان حال ہے، ہم خوش ہیں۔ ایک جملہ اور آپ کی بارگاہ تک پہنچا دوں۔ یقین جانے عزیزان محترم، دنیا لاکھوں کروڑوں خرچ کرتی ہے کہ وہ خوشیاں منائیں، ہم کروڑوں خرچ کرتے ہیں کہ آنسو بہائیں۔ بس متوجہ رہیے گا عزیزان محترم، دنیا کروڑوں خرچ کرتی ہے کہ وہ خوشیاں منائیں، ان کے لبوں پر مسکراہٹ آئے، لیکن خدا کی قسم یہ واحد قوم، یہ عزادار ہیں، یہ واحد قوم مولا کے چاہنے والے ہیں، یہ واحد قوم عزاداران سرکار سید الشہداء ہیں جو لاکھوں کروڑوں خرچ کرتی ہیں کہ ہم دو آنسو بہا کر بی بی زہرا کو راضی فرما دیں، ہم دو آنسو بہا کر رومال زہرا میں اپنے آنسوؤں کی جگہ بنا دیں۔ بس عزیزان محترم، دنیا بے چین ہے، ہم اطمینان میں۔ دیکھیے، مسلسل سفر ہے، ابھی کہیں اور سے میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں اور یہیں سے پھر دوبارہ کہیں اور جانا ہے۔ یہ سلسلہ عزا ہے، انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا، بس آپ میرے ساتھ رہیے۔ دیکھیں، دنیا بے چین ہے، ہم اطمینان میں ہیں۔ دنیا پریشان حال ہے، ہم خوش ہیں، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ صرف اتنی ہے کہ دنیا کے پاس کوئی حسین نہیں ہے، ہمارے پاس حسین ہے۔ اگر دنیا چاہتی ہے کہ ان کے ہاں بھی اطمینان آ جائے، اگر دنیا چاہتی ہے ان کے ہاں بھی خوشحالی آ جائے، اگر دنیا چاہتی ہے کہ ان کے ہاں بھی اطمینان آ جائے، اگر دنیا چاہتی ہے کہ ان کے ہاں بھی سکون آ جائے، تو یاد رکھیے گا عزیزان محترم، اگر وہ چاہتے ہیں کہ سکون حاصل ہو، اگر وہ چاہتے ہیں کہ اطمینان حاصل ہو، تو وہ بھی اپنی یہاں کوئی حسین پیدا کر لیں۔ نہیں، میرے ساتھ رہے عزیزان محترم، اگر وہ چاہتے ہیں کہ اطمینان میں رہیں تو وہ بھی اپنے ہاں کوئی حسین پیدا کر لیں، مگر تاریخ گواہ ہے، مقاتل گواہ ہے کہ دنیا کی ساری مائیں باج ہیں، کوئی حسین پیدا نہیں کر سکتی۔ نہیں، آپ ذرا سا میرے ساتھ رہیں عزیزان محترم۔ دیکھیے، ایک جملہ میں اکثر کہتا ہوں، پھر آپ کی بارگاہ تک پہنچا رہا ہوں، مجھے وہ زبان اچھی نہیں لگتی جو جھگڑوں میں تو بولتی ہے، مجلسوں میں نہیں بولتی۔ نہیں، اب تو آپ خدا کی قسم میرے ساتھ رہیں گے تاکہ منزل آپ تک پہنچتا رہے گی بات۔ اب عزیزان محترم، دنیا بے چین ہے، ہم اطمینان میں ہیں۔ دنیا پریشان حال ہے، ہم خوش ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ صرف اتنی ہے کہ دنیا کے پاس کوئی حسین نہیں ہے۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ہاں بھی اطمینان آ جائے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ہاں بھی خوشحالی آ جائے، تو وہ بھی اپنے ہاں کوئی حسین پیدا کر لیں، مگر تاریخ گواہ ہے کہ دنیا کی ساری مائیں باج کوئی حسین پیدا نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کہ اگر اللہ کو، سنیے گا جملہ، اگر اللہ کو اس روئے زمین پر دوبارہ حسین پیدا کرنا ہو تو حسین پیدا کرنے سے پہلے رسول جیسا نانا لانا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر اللہ کو اس روئے زمین پر دوبارہ حسین پیدا کرنا ہو تو حسین پیدا کرنے سے پہلے رسول جیسا نانا لانا ہوگا، علی جیسا بابا لانا ہوگا، زہرا جیسی ماں لانی ہوگی، حسن کے جیسا بھائی لانا ہوگا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا شعر کہا، وہ کہتا ہے، لعاب سرور لہو علی کا، بطول کا شیر حسن شبر، یہ ساری چیزیں ملا کے دیکھو حسین کتنا حسین ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دے مل کر محمد وآل محمد علیہ وسلم۔ زمانہ سمجھے عزیزان محترم کی حسین کیا ہے۔ واقعا اگر انسان ذرا سا تصور کرے، ذرا سا غور کرے، فکر کرے، تدبر کرے، تفکر کرے، تو آپ غور کریں عزیزان محترم، لفظ حسین 4 حرف ہے لفظ حسین میں، ہے، سین، یہ، نون۔ لفظ حسین انسان متوجہ تو ہو، لفظ حسین کی ہے بتاتی ہے اسلام میں حسن کتنا ہے۔ نہیں، اب تو بولیں خدا کے لیے میرے ساتھ رہے جان محترم، لفظ حسین میں، لفظ حسین کی ہے بتاتی ہے حسین میں اسلام میں سلامتی کتنی ہے۔ لفظ حسین کی سین بتاتی ہے، توجہ چاہتا ہوں جان محترم، کہ لفظ حسین کی سین بتاتی ہے اسلام میں سلامتی کتنی ہے، بتاتی ہے کہ اسلام میں حسن کتنا، یہ بتاتی ہے کہ اسلام میں یاری کتنی، اور نون بتاتا ہے کہ اسلام میں نجات کتنا ہے۔ نجات دیکھنا ہے تو بھی حسین کے در پر آؤ،
سلامتی پانی ہے تو بھی حسین کے در پر آؤ، حسن پانا ہے تو بھی حسین کے در پر آؤ۔ کیوں عزیزان محترم؟ اس کی وجہ یہ ہے، زمانہ سمجھ رہا ہے، سوچ رہا ہے کہ لفظ حسین کتنا بابرکت، کتنا محکم، کتنا منظم نام، لیکن آج ماشاءاللہ ایک جملہ ہے اور آپ کی اس سرزمین سے نور پور ہے ماشاءاللہ، خدا سلامت رکھے آپ سب کو۔ یہاں سے راجہ ویڈیو کے ذریعے میں اس بات کو بڑی دور تک پھیلانا چاہتا ہوں ماشاءاللہ، چونکہ ایام ازا جیسے ہی آتا ہے، متوجہ رہیے گا شاکی، میں اپنا پیغام آپ کی بارگاہ تک پہنچاؤں۔ ایام ازا جیسے ہی آتا ہے، ادھر فلک پہ محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، ادھر اسٹال پہ اسٹال لگ جاتے ہیں۔ کس بات کے؟ کہنے والے بھی کیا خوب ہیں، عام دنوں میں اطمینان میں بیٹھے رہے، جیسے ہی محرم کا چاند آیا کہ یہ 1 تاریخ کو کپڑا پہنیں گے، یہ 2 تاریخ کو کپڑا پہنیں گے، یہ 4 تاریخ کو، یہ کیا مسئلہ ہے؟ حالانکہ عزیزان محترم پہلے کا یہ دستور تھا، جو بزرگوں سے جو تہذیب یافتہ دور تھا جہاں سے چلا آ رہا ہے، پہلے مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ پرانے لباس ہوتے تھے، چونکہ ایام ازا دکھانے کی چیز نہیں ہے، قبول کروانے کی چیز ہے۔ اللہ اکبر، یہ قبول کروانے کی چیز ہے۔ تو عزیزان محترم پہلے کا یہ دستور ادب یہ تھا کہ انسان پرانے لباس پہنتا تھا۔ اگر ہم اپنی بستی کی بات بتائیں، اپنے بچپنے میں ہم نے دیکھا کہ اگر لباس آپ کا بوسیدہ ہو گیا ہے، پرانا ہو گیا ہے، بے رنگ ہو گیا ہے، تو اس پر قلعی کی جاتی تھی، اس پر رنگ چڑھایا جاتا تھا۔ لیکن آج کا دستور بدل گیا۔ بدل کس لیے گیا؟ مطلب یہ ہے کہ پہلے غریبی تھی، توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، غریبی تھی لیکن اہل بیت سے عشق اس سے زیادہ پایا جاتا تھا۔ لیکن اب معاشرہ بدل رہا ہے، زمانہ بدل رہا ہے، ایٹماسفیئر چینج ہوتا رہا ہے، لیکن عزیزان محترم انسان کے دل سے اس کی گفتگو، اس کے کلچر کو زمانہ نکال رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ بتاؤں عزیزان، پہلے اگر ایک جگہ مجلس ہوتی تھی تو پورا کا پورا علاقہ جا رہا تھا۔ پہلے اگر کہیں مجلس اعضا برپا ہوتی تھی تو پورا کا پورا علاقہ جاتا تھا، ماشاءاللہ کوئی پاپیادہ جا رہا ہے، کوئی اپنے اعتبار سے جیسی سواری کا اہتمام ہو اس اعتبار سے جاتا تھا۔ لیکن آج تو اس کی وجہ ہے، توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر جگہ کمپٹیشن کے آواز میں ذکر اہل بیت کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں گے۔ یاد رکھیے گا عزیزان محترم، یہ ذکر اہل بیت، میں نے پھر وہی جملہ دہرا رہا ہوں، کمپٹیشن کی چیز نہیں ہے۔ یہ ذکر اہل بیت شہزادی زہرا کو راضی ہونے کی چیز ہے۔ اب جیسے جس کے دل میں جتنی عقیدت پائی جائے گی وہ اہل بیت سے اتنی محبت کرے گا۔ میں یہ 2 لمحہ اس لیے لے رہا ہوں کہ جو ادھر وقتاً فوقتاً آنے کی تاخیر میں ایک جملہ استاد محترم مولانا تہذیب الحسن صاحب قبلہ کا ایک جملہ کہتا ہوں، خدا غری کے رحمت کرے۔ انہوں نے بڑی اچھی بات کہی، آپ لطف آئے گا انشاءاللہ اس جملے پر۔ وہ کہتے ہیں، کیا خوب کہا انہوں نے، کہتے ہیں کہ جب مجلس ہوتی ہے تو سامعین 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جو مرثیہ خوانی کے وقت آ جاتے ہیں، پیش خوانی کے وقت آ جاتے ہیں۔ ایک وہ مجمع ہے کہ جو مجلس کے دوران آتا ہے، ایک وہ مجمع ہے کہ جو مجلس ختم ہونے کے بعد آتا ہے۔ نہیں اب تو بولے نا، میرے ساتھ خدا کے لیے عزیزان محترم۔ وہ کہتے کیا خوب بات عزیزان محترم، بڑا پیغام ہے اس کے اندر جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے 3 طرح کا مجمع آتا ہے مجلسوں میں۔ پہلا مجمع وہ کہ جو مرثیہ خوانی اور پیش خوانی کے درمیان آئے، دوسرا مجمع وہ جو مجلسوں کے درمیان آئے، تیسرا مجمع وہ کہ جو مجلس ختم ہونے کے بعد آئے۔ لیکن وہ کہتے ہیں چاہے وہ پیش خوانی کا مجمع ہو، چاہے وہ مجلس کا مجمع ہو، چاہے وہ مجلس ختم ہونے والے کا مجمع ہو، آتے سب ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، آتے سب ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے وجہ کیا پیاری بتائی۔ وہ کہتے ہیں جتنے مجلس اعضا میں آتے ہیں یہ مومن آتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ جتنے مجلس اعضا میں آتے ہیں یہ مومن آتے ہیں اور ان کا عقیدہ قرآن پہ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، کہتا ہے یہ جو مجلس اعضا میں آتے ہیں یہ مومن آتے ہیں اور ان کا عقیدہ قرآن پہ ہے۔ نہ قرآن کی آیتیں ایک ساتھ آئی ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، نہ قرآن کی آیتیں ایک ساتھ آئی ہیں، نہ مومنین ایک ساتھ آئیں گے۔ نہیں، جملہ اگلا آپ محسوس کریے گا، نہ قرآن کی آیتیں ایک ساتھ آئی ہیں، 6666 آیتیں آئی، قرآن مکمل ہوتا رہا، 1 سے لے کر
ہزار ازادار فرش ادا پہ آتے ہیں، مجلس مکمل ہوتی رہتی ہے، آیتیں آتی رہی، قرآن مکمل ہوتا رہا، مومنین آتے رہیں گے، مجلس مکمل ہوتی رہے گی۔ اس بلند ترین صلوات پڑھے عظمت آل محمد علیہ السلام۔ اب سنیں عزیزان محترم، یہ مجلس اعزا ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں، شہزادی آپ سب کی آمد کو قبول فرمائیں۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، چونکہ چہلم منانے کے لیے جمع ہے، اس کی وجہ ہی ہے عزیزان محترم، کوئی 17، کوئی 18، کوئی 19، کوئی 20، کوئی 21، کوئی 22، اس اعتبار سے مولا کا چہلم مناتا ہے، کیوں؟ اس کی وجہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ چونکہ ایک دن میں انسان ایک جگہ موجود رہ سکتا ہے، ایک وقت میں انسان ایک جگہ موجود رہتا تھا۔ جو بزرگوں نے ہمارے تاریخ معین کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان ایک دن ایک بستی میں رہے، اگلے دن دوسری بستی میں رہے، اس کے اگلے دن تیسری بستی میں رہے، تاکہ ہر جگہ مولا کا چہلم منایا جائے، ہر جگہ۔ دیدان محترم، آج ہمارے یہاں شہر اعظم گڑھ میں مولا کا چہلم منایا جا رہا ہے، گاؤں گاؤں میں کوئی 19 کو مناتا ہے، کوئی 20 کو مناتا ہے، کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے تاکہ ہر انسان اس مجلس اعزا میں شریک ہو سکے، شمار ہو سکے، اس کی بھی گنتی شہزادی مولا کے عزاداروں میں فرمائے۔ اب عزیزان محترم سنیے قرآن کیا فرما رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، قرآن کہہ رہا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 143، ارشاد رب کائنات ہو رہا ہے کہ ہم نے آپ کو امت وسط قرار دیا، درمیانی مخلوق قرار دیا، کیوں؟ تاکہ آپ امت کے اعمال کے گواہ بنے رہیں۔ دیکھیے یہ اس آیہ کریمہ کا ظاہری ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے گوش گزار کیے، متوجہ رہیے گا عزیزان محترم۔ کیا فرمایا کہ ہم نے آپ کو امت وسط قرار دیا، درمیانی مخلوق قرار دی، تاکہ آپ امت کے اعمال کے گواہ بنے رہیں۔ وَيَكُونُ عَلَيْكُمُ الرَّسُولُ شَهِيدًا، کیا فرمایا؟ اس کے بعد فرماتے ہیں تاکہ جب تم امت کے اعمال کے گواہ بنے رہو گے تو رسول تمہارے اعمال کے گواہ بنے رہیں گے۔ یہ عزیزان محترم تحویل کعبہ کے وقت یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی۔ اب زمانہ سمجھے، غور کریں، ذرا سا فکر کریں، تو یہ عزیزان محترم یہ امت وسط ہے کون؟ محسوس کریے گا، امت وسط کسے کہا جاتا ہے؟ امت وسط کی ضرورت کیوں پڑی؟ اللہ نے امت وسط کو کیوں خلق کیا، کیوں پیدا کیا، کیوں دنیا میں بھیجا؟ کیونکہ یہ خالق ہے، ایک عابد ہے۔ جب عزیزان محترم خالق نے عابد کو پیدا کر دیا، مخلوق کو پیدا کر دیا، تو یہ امت وسط کی کیا ضرورت؟ کیا اس کی وجہ جو علماء نے تفسیر میں لکھا وہ یہ لکھا، جملہ محسوس کریے گا عزیزان محترم، تاریخ نے یہی لکھا۔ کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں چونکہ اللہ واجب الوجود ہے، وہ بظاہر ہم تک نہیں آ سکتا۔ توجہ چاہتا ہوں، وہ ہم تک نہیں آ سکتا، ہم مخلوق ہیں، ہم خدا تک نہیں جا سکتے، لہذا کوئی ایسا ہو جو ہماری باتیں وہاں تک پہنچائے۔ نہیں اب تو ذرا سا بولتے ہیں عزیزان محترم، لہذا کوئی ایسا ہو جو ہماری باتیں وہاں تک پہنچائے اور وہاں کی باتیں ہم تک پہنچائے۔ تو عزیزان محترم اسی ذات کو اللہ نے امت وسط قرار دیا، چونکہ ہم وہاں تک نہیں جا سکتے، وہ بظاہر ہم تک نہیں آ سکتا، حالانکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پہ قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ کن فیکون کا مصداق ہے۔ لیکن عزیزان گرامی ہم وہاں نہیں جا سکتے، وہ بظاہر ہم تک نہیں آ سکتا، لیکن کوئی ایسی ذات ہو جو ہماری دعاؤں کو وہاں تک پہنچائے، وہاں کے فیصلے کو ہم تک پہنچائے۔ تو عزیزان محترم ایک فیصلہ کن جواب دے کر میں اپنی منزل کو آگے بڑھا رہا ہوں، سنیے گا۔ جس چیز سے ہمارے جسم کو اللہ نے خلق کیا وہ مٹی ہے، لیکن جس چیز سے ہماری روح خلق ہوئی، اب یہ موضع ماشاءاللہ نور پور، اس بات کو آپ محسوس کریے گا، جس چیز سے ہماری روح خلق ہوئی اس چیز سے اہل بیت کا جسم خلق ہوا۔ نہیں آپ تو بڑا خاموش ہیں عزیزان محترم، ذرا سب بولتے ہیں جس چیز سے ہماری روح خلق ہوئی، روح نور ہے، ایک لمحے میں یہاں
ایک لمحے میں نہ جانے کہاں آنکھوں کے اندر جو بصارت و بصیرت پائی جا رہی ہے یہ نور ہے. آپ نے آنکھوں کو کھولا دکھائی دیا، آنکھوں کو بند کر لیا دکھنا بند ہو گیا. اب اس جملے کو سنیے گا، جس چیز سے ہماری روح خلق ہوئی اس چیز سے اہل بیت کا جسم خلق ہوا. وہ تو احسان مانیے پروردگار کا کہ اس نے اہل بیت کو جسمی خاکے میں بھیجا تاکہ انسانوں کے درمیان رہ کر اس اللہ کی معرفت کرا سکے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہہ رہے کن تو کنزن مخفیہ فاحببت ان اعرف، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. اللہ کہہ رہا ہے تو ہم نے اس ذات کو خلق کیا. تو اس کا مطلب عزیزان محترم جس چیز سے ہماری روح خلق ہوئی اس چیز سے اہل بیت کا جسم خلق ہوا. تو عزیزان محترم روح کب کہاں چلی جائے کسی کو کوئی خبر نہیں، کسی کو نہیں معلوم. اب ایک جملہ علامہ طاہر جرولی صاحب قبلہ مرحوم کا کیا جملہ کہتے ہیں، وہ جو یہ کہتے ہیں اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو جسمانی معراج نہیں ہوئی روحانی معراج ہوئی. اگلا جملہ اس بات کو محسوس کریے گا، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، جس چیز سے ہماری روح خلق ہوئی اس چیز سے اہل بیت کا جسم خلق ہوا. اب یہ کہتے ہیں لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں اللہ کے نبی کو جسمانی معراج نہیں ہوئی روحانی معراج ہوئی. تو وہ فیصلہ کن جملہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب اللہ نے اپنے نبی کو معراج پہ بلایا کہا ادن منی قریب آؤ اور قریب آؤ اور قریب آؤ. اس کے بعد جیسے ہی اللہ کا نبی حجاب وحدت کے قریب آیا آواز آئی کہ اپنی نالین اتار کر آؤ، اپنی نالین اتار کر آؤ، اپنی نالین اتار کر آؤ. دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں، علامہ طاہر جرولی کہتے ہیں کیا خوب ایک دنیا والوں انسان سے بتاؤ کہ نالین جسم پہنتا ہے یا روح پہنتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں کیا خوب جملہ ہے. اب جو اعتراض کرتے ہیں نبی کو روحانی معراج ہوئی، جیسے ہی قریب آئے تو کیا ہوا، کہا کہ اپنی نالین اتار کر آؤ، نالین کو اتار کر آؤ. تو علامہ طاہر جرولی صاحب کہتے ہیں زمانے والوں اب تو سمجھ جاؤ کہ جب اللہ نے کہا آواز قدرت آئی کہ نالین اتار کر آؤ تو نالین جسم پہنتا ہے روح نہیں پہنا کرتی. جسم پہنتا ہے نالین روح نہیں پہنا کرتی. تو عزیزان محترم یہ ہیں امت وسط، یہ ہیں درمیانی مخلوق جسے اہل بیت طہار کہا جاتا ہے. یہ ہمارے اعمال کے گواہ ہے. اب سنیے عزیزان محترم یہاں سے تاریخ. اہل بیت طہار کو امت وسط کہا جاتا ہے، درمیانی مخلوق، اس لیے کہ ہم بظاہر وہاں تک نہیں جا سکتے، وہ بظاہر ہم تک نہیں آ سکتا. لہذا کوئی ایسا ہو جو ہماری باتوں کو وہاں تک پہنچائے، وہاں کی باتوں کو ہم تک پہنچائے. اب سنیے یہاں سے. اب اس ذات کو علماء کرام نے جو نظم کیا اور نقل کیا وہ کہتے ہیں 1 سے لے کر 14 تک یہ جو معصومین علیہ السلام ہیں، یہ جو نبی ہیں، یہ جو فرشتے ہیں، چونکہ فرشتے وحی کے ذریعے پیغام نبیوں تک لاتے ہیں، نبی کے ذریعے وہ منتقل ہوتا ہوا امام تک آ کر سارے زمانے میں پھیلتا ہے. کہتے یہ ہے امت وسط. اب سنیے، کہتے امت وسط وہ ہے کہ جسے ہر شے کا علم ہو. امت وسط وہ ہے جسے ہر شے کا علم ہو دنیا میں ہونے. چونکہ ہم اہل بیت کو 1 سے لے کر 12 تک امام مانتے ہیں. امام معصوم وہ ہوتا ہے کہ جو روز اول سے روز آخر تک کی خبر جاننے والا ہے اور خبر دینے والا ہے. اب یہاں پر سنیے، تاریخ کہتی ہے کہ مولا کائنات جنگ کے ارادے پہ جا رہے ہیں. اب یہاں سے سنیے گا، مولا کائنات جنگ کے ارادے پہ جا رہے ہیں. درمیان میں ایک جنگل پڑا، وہیں پر فقیر شام کا خط آیا. خط پہ کیا لکھا تھا مولا کائنات نے کھولا. اب محسوس کریے گا اس جملے کو. خط کو مولا کائنات نے دیکھا، اس پر لکھا ہوا تھا اے علی آپ ہم سے جنگ کرنے کی کوشش نہ کریے، اس لیے کہ ہمارا اتنا بڑا لشکر آپ کے لشکر پر جب غالب آئے گا تو آپ کا لشکر مثل بھوسے کے ہو جائے گا. ہمارا اتنا بڑا لشکر ہے لہذا آپ ہم سے جنگ کرنے کی کوشش نہ کریے. اب ذرا سوچئے کہ جسے اللہ نے کل کائنات کے علم دے کر بھیجا ہو، جسے جو دنیا میں سب سے بہادر ہو. اب ایک جملہ اور ذرا صاحب کی دعا لینے کے لیے جملہ کہہ دوں. فقیر شام کہہ رہا ہے کس سے؟ کب مولا کائنات سے
مولا کائنات بیٹے کس کے ہیں؟ حضرت ابو طالب کے۔ اللہ کا رسول فرماتا ہے کہ اگر اللہ سارے زمانے کو، جملہ سنیے گا، وہ کہتا ہے کہ اللہ اگر سارے زمانے کو نسل ابو طالب میں رکھ دیتا تو زمانے میں کوئی بزدل پیدا نہ ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر سارے زمانے کو نسل ابو طالب میں رکھ دیتا تو زمانے میں کوئی بزدل پیدا نہ ہوتا۔ ذرا سوچئے کہ جسے رسول کہہ رہے ہوں کہ اگر سارا زمانہ نسل ابو طالب میں آ جاتا تو کوئی بزدل نہ پیدا ہوتا، تو ذرا سوچئے فقیر شام خط کسے لکھ رہا ہے؟ جو نسل میں آ جائے وہ تو اتنا بہادر ہو جائے، اور جس کی اولاد علی ہو وہ کتنا بڑا بہادر۔ اب سنیے، جیسے ہی درمیان میں خطایا، مولا کائنات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جنگ کرنے کے لیے ارادے سے جا رہے ہیں، جنگ کے ارادے پہ ہیں، نہ مولا کے پاس کاغذ ہے، نہ مولا کے پاس قلم ہے، نہ دعوات ہے، نہ روشنائی ہے، جنگ کے ارادے پہ ہیں۔ اب چونکہ سوال آیا ہے تو مولا کو جواب بھی دینا ہے۔ اب متوجہ رہیے گا شاید کہ میں جملہ آپ تک پہنچا سکوں۔ کہتے ہیں کہ اب ایسے عالم میں جیسا ہی خط آیا اس پر لکھا ہوا تھا کہ اے علی ہم سے جنگ کرنے کی کوشش نہ کریے، ہمارا لشکر اتنا بڑا ہے کہ اگر ہم آپ پر حملہ آور ہوں، آپ کے لشکر پر حملہ آور ہوں تو آپ کا لشکر مثل بھوسے کے ہو جائے، یعنی ہمارا لشکر اتنا بڑا ہے۔ تاریخ کہتی ہے اب مولا کائنات کو جواب دینا ہے۔ اب یہاں سے ذرا سا بیدار رہیے گا۔ تاریخ کہتی ہے اب کہ مولا کو جواب دینا، نہ مولا کے پاس کاغذ ہے، نہ مولا کے پاس قلم ہے، نہ روشنائی ہے، جواب دینا ہے۔ تاریخ کہتی ہے اسی اثنا میں مولا کائنات کے پاس ایک ہرن دوڑتا ہوا آیا، ایک ہرن دوڑتا ہوا آیا اس صورت میں کہ اس کے سینے میں نیزہ پیوست تھا، اس کے سینے میں نیزہ پیوست تھا۔ اب آپ محسوس کریے گا اس جملے کو کہ جانور ہے ہرن، جانور، ہرن کو بھی معلوم ہے مارنے والا کون ہے، بچانے والا کون ہے، مارنے والا کون، بچانے والا۔ دیکھیے آواز میری بالکل گرفتار ہے، ذرا صاحب میرے ساتھ رہیے گا۔ کہتے مارنے ہرن ہے، جانور ہے، اسے بھی معلوم ہے مارنے والا کون، بچانے والا کون۔ اب تاریخ کہتی ہے ایسے عالم میں مولا کائنات کو جواب دینا ہے، ہرن کے سینے میں نیزہ پیوست ہے۔ تاریخ کہتی ہے مولا کائنات نے ہرن کے سینے سے آہستہ سے نیزہ نکالا۔ محسوس کریے گا جملے کو، مولا کائنات نے ہرن کے سینے سے نیزہ نکالا۔ نہ مولا کے پاس کاغذ ہے، نہ قلم ہے، نہ روشنائی ہے۔ مولا کائنات نے فقیر شام کو خط کو پلٹا، کاغذ نہیں تھا، جو کاغذ آیا اس وقت چاہے وہ کھال پہ لکھا ہو، چونکہ جو خط لکھے جاتے تھے وہ کھال پہ لکھے جاتے تھے، اوراق کم پائے جاتے تھے۔ کہتے ہیں اب سنیے، تاریخ کہتی ہے کہ اب مولا کائنات نے اسی کے کاغذ کو پلٹا جو اس نے بھیجا تھا۔ اب مولا کائنات نے ہرن کے سینے سے نیزہ نکالا، نیزے کا بنایا قلم۔ اللہ اکبر، ذرا سا میرے ساتھ رہے جان محترم۔ مولا کائنات نے نیزے کا بنایا قلم، جو نیزے میں خون لگا تھا، خون کی بنائی روشنائی، کاغذ کو پلٹا، نیزے کو بنایا قلم، خون کی بنائی روشنائی۔ مولا کائنات اب اس پر لکھتے ہیں سنو، میں ہوں عبد خدا ناصر مصطفیٰ، میرے دل میں شریعت کا احساس ہے۔ جملہ سنیے مولا کائنات کیا تحریر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں ہوں عبد خدا ناصر مصطفیٰ، میرے دل میں شریعت کا احساس ہے۔ پڑھنا آتا ہے تو غور سے پڑھ ذرا، میرا ہر لفظ جرات کا عکاس ہے۔ تیرے اجداد کے جس نے کاٹے ہیں سر، وہی تلوار اب بھی میرے پاس ہے۔ چوتھا جیسے چاہے استقبال کیجئے گا، مولا فرماتے میں ہوں عبد خدا ناصر مصطفیٰ، میرے دل میں شریعت کا احساس ہے۔ پڑھنا آتا ہے تو غور سے پڑھ ذرا، میرا ہر لفظ جرات کا عکاس ہے۔ تیرے اجداد کے جس نے کاٹے ہیں سر، وہی تلوار اب بھی میرے پاس ہے۔ بے خبر تجھ کو شاید پتہ ہی نہیں، میرے ایک شیر کا نام عباس ہے۔ بے خبر تجھ کو شاید پتہ ہی نہیں، میرے ایک شیر کا نام عباس ہے۔ میری شمشیر پیاسی ہے خون کے لیے، پیاس اس کی نہ شاید بجھانی پڑے۔ اپنی اوقات میں رہ، ایسا نہ ہو کہ تلوار پھر سے اٹھانی پڑے۔ سلامت رہیں آپ، آباد و شاد رہیں، خدا آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے۔ اب عزیزان محترم، چونکہ مولا کائنات کا جواب ہے، جواب لکھا، جیسے آپ چاہنے والے بیٹھے ہیں، مولا کے عزادار بیٹھے ہیں،
تو مولا کائنات کے ساتھ مولا کے صحابی تھے، مولا کے چاہنے والے تھے، مولا کے انصار تھے. تو تاریخ کہتی ہے مولا کے چاہنے والے کوئی 10ویں درجے پر فائز ہے، کوئی 9ویں درجے پر فائز ہے، وہ تسلسل ہے ایمان کا. لیکن تاریخ کہتی ہے اس میں ایک مولا کائنات کے ایک صحابی جن کا نام تاریخ نے ترما بن عدی بن حاتم تائی بتایا. سنیے تاریخ، امت وسط کون ہے؟ یہ اہل بیت. اب یہ جملہ سنیے. کہتے ہیں کہ مولا کائنات نے جناب ترما کو بلایا. ترما قریب آئے. جب حضرت ترما قریب آئے، دیکھیے ترما کے لیے تاریخ میں ملتا ہے کہ مولا کائنات کے صحابیوں میں سب سے زیادہ اونچے قد کے جناب ترما تھے. اونچے قد کے، طویل القامت، سب سے لمبے مولا کائنات کے صحابی حضرت ترما بن عدی تھے. مولا کائنات نے انہیں قریب بلایا. اب یہاں سے محسوس کریے گا مولا کائنات کے صحابی کے اندر کیا جذبہ عقیدت پائی جا رہی. مولا نے قریب بلایا. ترما، جی مولا. قریب آئے. آنے کے بعد کہا مولا جی حکم کریے. مولا کائنات نے کہا یہ خط ہے. اگلا جملہ محسوس کریے گا، چاہے جیسے سنیے گا. مولا فرماتے ترما یہ خط ہے، جہاں سے آیا ہے وہیں پہنچانا ہے. ادھر سے سوال آیا تھا، ادھر سے جواب آئے گا، ادھر سے جواب جائے گا. ترما کہتے اب جملہ جیسے چاہے استقبال کیجیے گا. ترما کہتے مولا یہ بتائیے یہ خط آپ کا لے جاؤں یا اسے لے آؤں؟ خاموش ہے، خدا کی قسم آپ ذرا سا میرے ساتھ رہیں. مولا کیا جناب ترما کیا فرماتے ہیں؟ مولا یہ آپ کا خط وہاں لے جاؤں یا اسے؟ یہ کوئی اور نہیں کہہ سکتا، صرف علی کے چاہنے والے کہہ سکتے ہیں. کیا فرمایا؟ مولا یہ خط لے جاؤں یا وہاں اسے؟ مولا نے کہا نہیں ترما یہ خط لے جاؤ. اور تاریخ کہتی ہے اب جناب ترما، چونکہ تاریخ کہتی ہے کہ جناب ترما سب سے طویل القامت تھے، اونچے قد کے تھے، سب سے اونچے قد کے، لمبے قد کے تھے. اب تاریخ نے لکھا کہ جب ترما اونٹ پر بیٹھے تو اور لمبے ہو گئے. آپ کی مسکراہٹ اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ جو مسکراہٹ کی لکیر کعبے کی دیوار میں پائی جا رہی ہے وہی آپ اس وقت آپ کے ہونٹوں پر لکیر پائی جا رہی ہے. تو کم سے کم نہ بولے تو مسکراتے ہی رہے کریے تاکہ احساس ہو کہ ذکر اہل بیت ایک ایسی شے ہے، ایک ایسی ذات ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جو کم از کم مسکراہٹ کا سبب بنتی ہے. سنیے عزیزان محترم، ایسے عالم میں تاریخ نے لکھا کہ جناب ترما اب جو اونٹ پر بیٹھے تو اور لمبے ہو گئے. اب یہاں سے سنیے مولا کائنات کے صحابی کا پیغام. پورا تاریخ میں چھوڑ کر پوری تاریخ کی طرف نہیں، اگلا نتیجہ دے رہا ہوں. جیسے ہی فقیر شام کی دیوار کے قریب پہنچے، اب یہاں سے سنیے گا، جیسے ہی دیوار کے قریب پہنچے فقیر شام کے ایک ایلچی سفیر نے دیکھا کہ کوئی ہے جو اس کا سر اونٹ کے اوپر ہماری دیوار سے بھی اونچا نظر آ رہا ہے، دیوار کے اوپر سے بھی نظر آ رہا ہے. وہ دوڑتا ہوا آیا. آنے کے بعد چونکہ جناب ترما تک تو نہیں پہنچ پایا. بزرگ بہتر جانتے ہیں، دیکھیے جب اونٹ ہوتا ہے تو اس کے گلے میں گھنٹیاں ہوتی ہیں، تو جناب ترما تک تو نہیں پہنچ پایا. اونٹ کے گلے میں جو گھنٹی تھی اسے ہلایا. ترما نے جھک کر دیکھا، دیکھ کر پوچھا، توجہ چاہتا ہوں، کون؟ اس نے پوچھا. اگلا جواب سنیے گا. اب تاریخ کہتی ہے کہ فقیر شام کے ایلچی نے پوچھا، سفیر نے پوچھا، حل عندک خبر من السماء. کیوں پوچھا؟ چونکہ اونچے قد کے تھے، طویل القامت تھے، لمبے قد کے تھے. اگلا جملہ اگر دل میں اترے تو پھر بولیے گا ورنہ کوئی بات نہیں. کہتے جیسے ہی اس نے پوچھا حل عندک خبر من السماء، کیا آپ کے پاس کوئی آسمانی خبر ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی آسمانی خبر ہے؟ ترما نے کہا ہاں. کہا کیا؟ کہا ایک علی ہے جو تمہاری موت بن کے منڈلا رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک علی ہے جو تمہاری موت بن کے منڈلا رہا ہے. اب تاریخ کہتی ہے ترما نے جیسے یہ جملہ کہا، فقیر شام کے ایلچی و سفیر نے گھنٹی کو چھوڑا، بھاگتا ہوا دربار میں آیا. آنے کے بعد کہتا ہے کہ آج ہم نے علی کا ایسا غلام دیکھا جو کبھی نہ دیکھا. ہائے ہائے، آج ایسا غلام دیکھا جو کبھی نہ دیکھا. اور تاریخ نے لکھا. اگلا جملہ محسوس کریے گا. جناب دیکھیے عرب کا اور
یہ جو معزز قبیلہ ہوتا تھا اس وقت، جو راجہ بادشاہ ہوتے تھے، جو اس وقت نواب ہوتے تھے، ان کے جب وہ جس وقت تخت پہ بیٹھتے تھے تو اس وقت کوئی سر پر پگڑی باندھ کر اندر نہیں جاتا تھا، اپنے نالین کو باہر اتار کر آتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی توہین ہے کہ جیسے ہم نالین پہنتے ہیں یہ بھی نالین پہن کر آ گئے۔ تاریخ کہتی ہے جیسے ہی آ کر فقیر شام کو آنے والے نے بتایا کہ آج علی کا ایسا غلام دیکھا جو کبھی نہ دیکھا، جیسے ہی قریب آیا کہا ٹھیک ہے اسے بلاؤ، کہا کس لیے آیا ہے؟ کہا وہ علی کا پیغام لے کر آیا ہے، علی کا جواب لے کر آیا ہے۔ کہا ٹھیک ہے بلاؤ۔ اب جناب تیرما نے نہ اپنے سر کا امامہ اتارا، نہ پاؤں کی نالین اتاری، پاؤں کی نالین بھی ساتھ، سر کا امامہ بھی ساتھ، ہاتھوں میں اونٹ کی مہار بھی ساتھ۔ ہائے اللہ اکبر اللہ اکبر، ہاتھ میں مہار بھی، نالین بھی، امامہ بھی، تینوں چیز کے ساتھ دربار میں داخل ہوئے۔ پیچھے سے کسی نے کہا تمہیں دربار کا قانون نہیں معلوم، امامہ باہر اتارو، نالین باہر اتارو۔ اب تاریخ کہتی ہے جناب تیرما نے جو جواب دیا قرآنی جواب دیا۔ قرآن کا جواب کیا ہے؟ کہ جب اللہ نے حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر بلایا، آواز دی یا موسیٰ فخلن نالیک، اے موسیٰ اپنی نالین اتار کر آؤ، اپنی نالین اتار کر آؤ، اپنی نالین اتار کر آؤ۔ تیرما نے جواب دیا اے تخت پر بیٹھے والے سنو، نہ میں موسیٰ ہوں نہ یہ گھر کوہ طور ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا فرمایا؟ نہ میں نالین اتاروں گا نہ میں امامہ اتاروں گا۔ کہ یا موسیٰ، جناب تیرما نے کہا کہ جب موسیٰ کوہ طور پر جا رہے تھے تو آواز قدرت آئی یا موسیٰ فغلن نالیک، اے موسیٰ اپنی نالین اتار کر آؤ، اے موسیٰ اپنی نالین اتار کر آؤ۔ تیرما کہتے ہیں نہ میں موسیٰ ہوں نہ یہ گھر کوہ طور ہے، نہ میں موسیٰ ہوں نہ یہ گھر کوہ طور ہے، تو میں اپنی نالین بھی نہیں اتار سکتا، امامہ بھی نہیں اتار سکتا۔ اب جیسی یہ بے باکی دیکھی علی کے غلام میں، تخت پہ بیٹھا ہوا تل ملایا کہ کس لیے آئے؟ اب اگلا جملہ سنیے گا، اگر دل میں محسوس کریے گا علی کی فضیلت، اگر انگڑائی لے تو پھر بولیے گا ورنہ کوئی مسئلہ نہیں۔ کہتے ہیں اب جناب تیرما کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، تیرما نے اس نیزے کو دربار کے بیچوں بیچ گاڑا۔ تاریخ کہتی ہے ایسا لگ رہا تھا تیرما نے یہ نیزہ زمین پہ نہیں گاڑا، فقیر شان کے کلیجے میں گاڑا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہتے ہیں یہ نیزہ دربار میں نہیں گاڑا، زمین پہ نہیں گاڑا، ورنہ جس کی بادشاہت ایسی ہو، جو تخت پہ بیٹھا ہو، جس کے یہاں کا قانون ہو کہ نالین باہر اتار کے آیا جائے، نالین بھی ساتھ ہے، امامہ بھی ساتھ ہے، اونٹ بھی ساتھ، نیزے کو زمین پہ مارا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین پہ نہیں، فقیر شام کے کلیجے میں نیزہ مارا۔ اپنے اونٹ کی مہار کو اسی نیزے میں باندھا۔ کہا بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ اگلا جملہ سنیے مولا کے کائنات کے صحابی کا۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ فرمایا میں علی کا قاصد ہوں، جواب لے کر آیا ہوں۔ کہ یہ میرا غلام ہے، اس کے ہاتھ میں وہ خط دو تاکہ یہ مستقل آئے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ جو غلام ہے اس کے ہاتھ میں جو خط ہے، اسے اپنے ہاتھ سے خط اس کے ہاتھ میں دے دو۔ جناب تیرما نے کہا میں اس کے ہاتھ میں کیوں دوں جو تمہارا حرام مال کھا کے پروان چڑھا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ میں اس کے ہاتھ میں کیوں دوں؟ اب اگلا جملہ سنیے گا۔ وہ کہتا پھر ایسا کریے کہ آپ ہی چل کر ہم تک آ کر دے دیجئے۔ جناب تیرما کا جواب سے تیرما فرماتے ہیں میں اپنے نالین کا تلا تیری نجس قالین سے گندا نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ اکبر۔ میں اپنے نالین کا تلا تیری نجس قالین سے گندا نہیں کرنا چاہتا، نجس نہیں کرنا چاہتا۔ یہ تیری قالین نجس ہے اور میرا نالین پاک۔ کہ پھر ایسا کرو تو خود اتر کرا۔ زمانہ سمجھے جس کے غلام میں اتنی طاقت ہو اس کے امام میں کتنی طاقت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ جس کے غلام میں اتنی، تاریخ کہتی ہے تخت سے اترا ہاتھ میں نے۔ اب سنیے یہاں سے تاریخ کہتے جیسے ہی تخت پہ گیا خط پڑھا، مولا کائنات نے جو خط میں لکھا تھا اس نے پڑھا۔ اب جیسے ہی پڑھا
پڑھنے کے بعد پھر اشارہ کیا دربار. آپ دیکھیں ماشاءاللہ آپ کچہری جاتے ہیں, عدالت میں جاتے ہیں, جو جج بولتا رہتا ہے وہیں پر ٹائپ ہوتا رہتا ہے, لکھا جاتا رہتا ہے. جیسے یہ تخت سے بولنے لگا کہ پھر جواب لکھو, لکھنے والے نے لکھنا شروع کیا. بولنے والے نے کیا بولا؟ تخت پہ بیٹھا ہوا ملعون کہتا ہے کہ اے علی ہمارے لشکر سے جنگ کرنے کی کوشش نہ کرو, ہمارا لشکر زمین پہ ایسے ہے جیسے بکھرے ہوئے رائی کے دانے, ہمارا لشکر آسمان پہ ایسے ہے جیسے بکھرے ہوئے تارے. جواب سنیے خدا کی قسم علی کے چاہنے والے کا, اور دل میں لے کے جائیے گا. کہتے ہیں ایسے عالم میں, ایسا کیا خوب عالم تاریخ نے بتایا, جیسے ہی فقیر شام نے بتایا کہ لکھو کہ ہمارا لشکر ہے علی, ہم سے جنگ کرنے کی کوشش نہ کرو, ہمارا لشکر زمین پہ ایسے جیسے بکھرے ہوئے رائی کے دانے, آسمان پہ ایسے جیسے بکھرے ہوئے تارے. جیسے ہی دیا خط کو لپیٹا کہ یہ لے جاؤ اپنے آقا کو دے دینا. تاریخ کہتی ہے کہ جناب تیرما نے کہا یہ بتاؤ کیا لکھے ہو؟ وہی جو تم تخت سے بول رہے تھے. کہاں وہی جو تخت سے بول رہا تھا, وہی جو تخت سے بول رہا تھا. کہ اتنی سی بات کے لیے میں آقا کے پاس جاؤں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. میں اتنی سی بات کے لیے آقا کے پاس جاؤں, پھر آقا کا جواب تمہارے پاس لاؤں, پھر تمہارا اتنا سا جواب آقا کے کہ اتنا جواب تو میرا آقا تو دور کی بات ہے, آقا کا غلام دے دے گا. اتنی سی بات, یہ جو تو بول رہا تھا میں نے بھی سن لیا, اس کا جواب تو میں خود دے دوں, میں آقا کے پاس کیوں لے جاؤں؟ کہا ٹھیک ہے اگر دینا ہی چاہتے ہو تو جواب دو. اب دل میں علی کی محبت ہے, پھر بولیے گا. کہتے جیسے ہی کہا سنو, تیرما فرماتے تم نے لکھا کہ ہمارا لشکر زمین پر ایسے ہے جیسے بکھرے ہوئے تارے, زمین پر رائی کے دانے, آسمان پر ایسے جیسے بکھرے ہوئے تارے. ایک مرتبہ تیرما کہتے سنو, اگر تمہارا لشکر آسمان پہ بکھرا ہوا تارا ہے تو میرا امام مہتاب امامت ہے. جب سورج نکلتا ہے تو تارے غائب ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر یا اللہم صلی علی میرا علی آفتاب امامت ہے. جب سورج نکلتا ہے تو تارے غائب ہو جاتے ہیں. ایسا فلسفی آنا جواب تو صرف علی کا چاہنے والا ہی دے سکتا ہے. سنیے تاریخ عزیزان محترم, کہ یہ تو آسمان کی مثال, زمین کی مثال دو. ہمارا لشکر, اگلا جملہ سنیے گا, ہمارا لشکر زمین پائے سے جیسے بکھرے ہوئے رائی کے دانے. تیرما کہتے سنو, علی کے لشکر میں ایک مالک استر ہے تو تمہارے تمام کے تمام رائی کے دانے کو چن چن کرنے والا. زمانہ سمجھے دیدان محترم, کہ نہ تمہاری آسمان کی مثال کام آئی نہ تمہاری زمین کی مثال کام آئی. آسمان پر مہتاب امامت آفتاب امامت میرا مولا, زمین پر اس کا غلام جسے مالک استر کہا جاتا ہے. جب وہ چاہے گا اپنی ضرب ید اللہ سے کفر کے ہر کفر پر چھا جائے گا. اس کے لشکر میں مالک سا ایک مرغ ہے, تیرے دانوں کو چن چن کے کھا جائے گا. سنیں عزیزان محترم, تاریخ کیا پیارا جملہ کا ہے. اب جیسے ہی فقیر شام نے ایسا انداز دیکھا, اپنے چاہنے والے کو بلایا, کہ جیسے علی کا صحابی جواب دے رہا ہے کیا تو بھی جواب دے سکتا ہے؟ نہیں, آپ نے محسوس نہ کیا دیدار محترم. اگلا جملہ سنیے گا. ایک مرتبہ اپنے ایک صحابی کو, اپنے ایک چاہنے والے کو, ایلچی کو, سفیر کو قریب بلایا. قریب بلا اب جملہ جیسے چاہے استقبال کیجیے گا. کیا فرمایا؟ کیا جیسے علی کا چاہنے والا جواب دیتا ہے کیا تو بھی جواب دے پاؤ گے؟ چاہنے والے نے کیا کہا؟ ارے جب میرا آقا نہیں دے سکتا تو اس کا غلام کہاں سے دے پائے گا؟ کہ تم اپنی مثال ان سے ملا رہے ہو, کہاں وہ نور کے ہیں, کہاں تم خاک کے ہو. اس لیے کہ یہی امت وسط ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. ہم نے آپ کو امت وسط قرار دیا, درمیانی مخلوق قرار دی, تاکہ آپ امت کے اعمال کے گواہ بنے رہیں. جسم اس لیے عطا کیا کہ ہمارے نزدیک رہے,
نور سے اس لیے انہیں بنایا تاکہ اللہ کے قریب رہیں۔ اب جیسے ہی سننا عزیزان محترم کہ کیا ایسا جواب دے سکتے ہو جیسے علی کا چاہنے والا دے رہا ہے، علی کا غلام دے رہا ہے کہ جب میرا آقا نہیں دے سکتا تو اس کا غلام کیسے دے سکتا ہے؟ تو فقیر شام نے اپنے ایلچی کو بلایا، کہا اس سے پوچھو کہ اگر میں اسے کچھ دے دوں تو کیا یہ لے لے گا؟ وہ قریب آیا کہ اگر تمہیں کچھ دیا جائے، مال دنیا کچھ دیا جائے تو تم لے لو گے؟ کہا بالکل لے لیں گے۔ اب جیسے ہی تاریخ کہتی ہے اس نے دیا، جیسے ہی کچھ دیا، اس کے دل میں یہ خواہش تھی کہ اس کے لیے کچھ بولیں۔ اس نے کہا کیا اگر علی یہاں پر ہوتے تمہیں دے دیتے؟ کیا علی اگر یہاں پر موجود ہوتے تو تمہیں اتنا مال دیتے؟ تیر اماں نے کہا نہیں، بالکل نہیں دیتے۔ اب اس کے دل میں ایک اندر سے عجیب کیفیت طاری ہوئی کہ میں نے اسے دے دیا، علی ہوتے تو نہ دیتے، یہ خود کہہ رہا ہے۔ کہا ایک مرتبہ اور کہہ دو کہ علی ہوتے تو تمہیں دیتے؟ کہا نہیں، علی ہوتے تو بالکل نہ دیتے۔ کہا کیوں؟ اگلا جملہ سنیے تیر اماں کا۔ فقیر شام کہتا کیوں نہیں دیتے؟ ایک مرتبہ جملہ سنیے گا، حضرت تیر اماں کہتے ہیں ارے جو توجہ رکھیے گا، کہتے اس لیے کہ مال غنیمت غریبوں کے لیے ہے، خریدنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ مال غنیمت ہے، یہ غریبوں کا مال ہے، کسی کو خریدنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ تو تم وہی کام کر سکتے ہو، ورنہ میرا مولا تو وہ ہے کہ اگر ان کا بڑا بھائی یعنی حضرت عقیل اگر وظیفہ بڑھانے کے بارے میں بات کریں تو مولا کائنات ان کے ہاتھ پر شمع رکھ دے۔ ہمارا ہاتھ جلانا چاہ رہے ہو؟ کہ تم دنیا کی آگ سے ڈر گئے ہو، ہمیں جہنم کی آگ سے ڈرنا ہی ہے۔ یہ مولا کے لیے نہیں ہے، یہ زمانے والوں کے لیے پیغام ہے۔ سنیں عزیزان محترم، یہ تاریخ مولا کائنات کیا ہے، زمانہ سمجھے کہ اہل بیت کیا، یہی امت وسط ہیں، یہی امت کے اعمال کے گواہ ہیں۔ اس کی جیتی جاگتی تصویر یہ ہے کہ ہر شب جمعہ ہمارے اعمال ہمارے مولا کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ ہمارے مولا ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ یہ اس آیت کی تفسیر ہے، تفسیر کہ ہمارے اعمال دیکھتے ہیں، ہمارے اعمال سے واقف ہیں، ہم جو حرکات و سکنات ادا کرتے ہیں، جو فعل ادا کرتے ہیں، وہ ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اب یہاں پر مفسر قرآن لکھتے ہیں، کہتے ہیں جیسے آپ مثال کے ذریعے سنیے کہ جیسے ہر شب جمعہ ہمارے اعمال ہمارے مولا کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اگر اعمال اچھے ہوں تو مولا خوش ہوتے ہیں، اعمال خراب ہوں تو مولا خون کے آنسو روتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی امت وسط ہیں جو ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ اب انسان خود فیصلہ کرے کہ امام کو راضی و خوشنود کرنا ہے یا امام کو رلانا ہے۔ یہ دنیا والوں، کیا زمانے والوں نے امام کو کم رلایا کہ ہم اور آپ امام کو رلانا چاہ رہے ہیں؟ اللہ اللہ، یہ فکر ہے ارباب ازاد، دل میں لے کے جائیے گا۔ اور ایک جملہ اور کہہ دوں آپ کی بارگاہ کہ زمین پر محل بنانا آسان ہے، زمین پر محل بنانا آسان ہے، زمین کے اندر محل بنانا بڑا مشکل ہے۔ جیسے انسان زمین کے اوپر محل بناتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ وہ کون سی شے نہ لگا دی جائے کہ ہمارا گھر اچھا ہو، اس گھر میں ہم کیا نہ جڑوا دیں کہ ہمارا گھر دور سے دیکھنے میں اچھا لگے۔ علماء فرماتے ہیں ویسے ہی زمین کے اندر کا محل بنانے کے لیے آپ وہ ہر کام کریے کہ جو زمین کے اندر کا محل دکھنے میں اچھا ہو۔ ان اعمال میں سب سے اچھا، پیارا، دلچسپ، محبت آمیز اعمال ہے ذکر سرکار سید الشہداء۔ بس ارباب اعضاء تقریباً 1 گھنٹے مکمل ہو گئے۔ انجمن ہائے ماتمی ہیں، پرسہ پیش کریں گی، سماعت کریں گے، آپ محسوس ہوں گے۔ لیکن ایک جملہ کہوں گا، چونکہ شہدائے کربلا کا چہلم منانے آئے ہیں۔
کیوں نہ منایا جائے؟ اس لیے کہ ایک بہن جب بھائی کا پہلا چہلم آیا ہے نا تو زندان میں قید تھی. جب پہلا چہلم آیا ہے نا زندان میں بہن قید تھی. کیسے بھیا کا چہلم منائے؟ ارباب اعزاز سنیں تاریخ، پرسہ پیش کرنے کے لیے آئے. آپ نے فضائل پر نہ بولا، مجھے کوئی شکوہ و شکایت نہیں، لیکن مصائب میں ضرور رونا. یہ میری بھی تقویت ملے گی، مجھے بھی تقویت ملے گی، اس ماں کو بھی تقویت ملے گی کہ جو ٹوٹی ہوئی تربت چھوڑ کر آئی ہے. اللہ اکبر. خدا اجر عطا کرے بانیان کو، والنٹیئرز کو، عہدیداران کو، ذمہ داران کو جو یہ جلوس اعزاء منعقد کر رہے ہیں. خدا سلامت رکھے. جتنے بھی افراد دامے درہمے سخنے قدمے جس طریقے سے بھی اس غم میں شریک ہیں، پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے، آباد رکھے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک بہن پہلا سال اپنے بھیا کا چہلم نہ منا سکی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اے ارباب اعزاء، آپ محسوس کریں کہ یہ رہائی ملی کیوں؟ زینب، شہزادی زینب اپنے بھیا کا چہلم منانے کربلا کیسے آئی؟ اس کا بیک گراؤنڈ جانے آپ ارباب اعزاء. کیوں؟ جو پورے سال قید رہی، پھر اجازت ملی کیسے؟ کہ کیوں نہ ملتی ایک 4 برس کی بچی اپنے بابا کو روتے روتے کربلا زندان شام میں مر گئی ہے. اللہ اکبر. یہ ایسی بیوی تھی کہ جس نے اپنے بابا سے ایک جملہ کہا، نیند آئے گی جب آپ کی بھول پاؤں گی بابا، میں رات کو مختل میں چلی آؤں گی بابا. فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، سینے پر سلائیں گی تمہیں رات کو مادر. اس نے کہا سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر. شہ نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر، رات ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے بھی. سنیں ارباب اعزاء، دو لمحہ اگر وقت زیادہ ہو تو مجھے معاف کرنا. تاریخ نے لکھا، سنو تاریخ ارباب اعزاء. چلتے چلتے رخصت آخر آقا حسین ہیں، بیٹی کو کلیجے سے لگایا. بیٹی نے سوال کیا، بابا جیسے ہی کہا نا، بابا مجھے بتائیے کہ یتیمی کسے کہتے ہیں؟ 2 جملے شہزادی سکینہ کے مصائب پڑھ کر چکی. جو رہائی ملی ہے اہل حرم کو شہزادی سکینہ کی وجہ سے ملی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ حسین کی 4 برس کی بیٹی زندان شام میں بابا کو یاد کرتے کرتے نہ رخصت ہوتی، اس لیے کہ یہ انقلاب برپا ہو گیا تھا شام میں جب سے جناب سکینہ دنیا سے رخصت ہوئی. بابا یتیمی کسے کہتے ہیں؟ آقا حسین فرماتے ہیں، اے میری لاڈلی سکینہ، بھائی اتنا سمجھ لو کہ جب تمہارے رخسار پر تماچے لگنے لگے سمجھ جانا تم یتیم ہو. اللہ اکبر. رونا نہ آئے تو سر کو جھکا لینا ارباب اعزاء، اس لیے کہ یہ اتنے کریم ہیں کہ رونے پر جنت عطا کرتے ہیں، مگر ان کی معرفت ضرور دل میں رکھنا. بابا یتیمی کسے کہتے ہیں؟ کہ میری لاڈلی سکینہ، اگر تمہارے رخسار پر تماچے لگنے لگے، تمہارے گوشوارے کھینچے جانے لگے، تمہاری ردائیں چھینی جانے لگے تو سمجھ لینا یتیم ہو گئی. لو ارباب اعزاء، ادھر آقا حسین کا سر جدا ہوا، ادھر خیموں میں آگ لگی، سکینہ کے رخسار پہ تماچے لگے. اب جیسے ہی بوندے چھینے جانے لگے، ایک مرتبہ نشیب کا رخ کیا، بابا آپ نے جو کہا تھا نا جب رخسار پہ تماچے لگے تو سمجھنا یتیم. اے بابا میرے رخسار پہ تماچے لگ رہے ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے ارباب اعزاء سوائے مظلوم کربلا کے. لو ارباب اعزاء، یہ قافلہ 11 محرم سن 61 ہجری کو کربلا سے روانہ ہوا. بس 2 فقرے اور سننا ارباب اعزاء. شہزادی سکینہ کا وہ جملہ سنیے گا.
تاریخ کہتی ہے کہ جناب سکینہ کو زندان شام، مجھے سارا واقعہ میں نے چھوڑ دیا مگر دو جملہ ضرور سننا ارباب اعضاء۔ تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی زندان شام میں قید ہوا مسلسل گزرتا رہا۔ جناب سکینہ کا معمول اور دستور یہ تھا کہ جب شام ہوتی تھی نا تو در زندان پر آ کر بیٹھ جاتی تھی، اڑتے ہوئے طائروں کو دیکھ کے کہتی تھی اے پھپھی اماں یہ بتائیے کہ یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ تو جناب زینب کہتی تھی اے میری لاڈلی سکینہ شام ہو گئی ہے نا، یہ پرندے اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ اے ارباب اعضاء رونا نہ آیا، آپ کا کلیجہ اس جملے پر نہ پھٹا۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ کہتی ہے اے پھپھی اماں ارے ان پرندوں کو تو گھر جانا نصیب ہو رہا ہے، کیا ہمیں وطن جانا نصیب نہ ہوگا؟ اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا، خدا کوئی غم نہ دے ارباب اعضاء سوائے غم آل محمد کے۔ تاریخ کہتی ہے جناب سکینہ کا معمول یہ ہوتا، در زندان پہ آ کر بیٹھ جاتی تھی۔ اب عزادارو جیسے تاریخ کہتی ہے نا کہ در زندان کے قریب شام میں کچھ بچیاں اپنے چھوٹے چھوٹے بھائیوں کو اپنی آغوش میں لے کر جب در زندان سے گزرتی تھی نا تو جناب سکینہ ان بچیوں کو بلا کے کہتی تھی یہ کون ہے؟ تو بچیاں کہتی تھی یہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے۔ تو جناب سکینہ تڑپ کے کہتی تھی ایسا میرا بھی ایک بھائی تھا جو کربلا کے مقتل میں تیر ہرملا کا نشانہ۔ اللہ 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 ارباب اعضاء ایک مرتبہ جناب سکینہ ان بچیوں سے پوچھتی تھی یہ مجھے بتاؤ کہ یہ کانوں میں تمہارے بندے کس نے پہنائے؟ کہا ہمارے بابا نے پہنائے۔ اب جیسا ہی جناب سکینہ نے سنا ایک مرتبہ تڑپ کے کہا ارے ایسے بندے ہمارے بابا نے بھی عید کو پہنائے تھے، ارے جو اتارے نہیں گئے، کانوں سے کھینچ لیے گئے، کان کی لویں پھٹ گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے ارباب اعضاء سوائے مظلوم کربلا کے۔ اب تو جملہ سننا، اب تاریخ کہتی ہے یہ عجیب فقرہ ہے ارباب اعضاء، جناب سکینہ در زندان پہ آ کر بیٹھ جاتی تھی۔ اب جیسے تاریخ کہتی ہے کچھ بچوں نے دیکھا، ان بچوں نے جا کر بتایا، کچھ اور بچے آئے، اب جب بڑھ کر چلے آئے تاریخ لکھتی ہے ارباب اعضاء کہ جناب سکینہ کے قریب آئے، آنا تھا نا ارباب اعضاء۔ ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا کہ یوں ہی در زندان پر ہمارا آپ کا چوتھا امام بیٹھا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ اللہ قیامت ہے ارباب اعضاء سن لینا، تاریخ کا فقرہ ہے، اگر دل کو چوٹ لگے تو مجھے معاف کرنا۔ امام سید سجاد در زندان پر بیٹھے ہوئے تھے، کچھ بچے آئے، آ کر کہتے ہیں اے قیدی ہمیں آج یتیم دیکھنا ہے۔ اللہ اکبر، اے قیدی آج ہمیں یتیم دیکھنا، ہم نے سنا ہے کہ زندان میں کوئی قیدن آئی ہے، زندان میں کوئی چھوٹی بچی قیدی آئی ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یتیم کیسی ہوتی ہیں۔ اے ارباب اعضاء امام سید سجاد نے قریب بلایا، اے بہن سکینہ قریب آؤ، اے بہن سکینہ قریب آؤ، اے بہن سکینہ قریب آؤ۔ لو ارباب اعضاء جیسے ہی جناب سکینہ در زندان پائی تو ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے اب جتنے بھی افراد بچے آئے تھے چھوٹے چھوٹے کہ ارے یتیم اسے کہتے ہیں، ارے دامن جلا ہوا تھا، کان کی لویں پھٹی ہوئی تھی اور رخسار پر تماشوں کے نشان۔ اے ارباب اعضاء اب جیسے ہی شام کے بچوں نے اس قیدن کو دیکھا کہا ایسے یتیم ہوتے ہیں، وہ بچے گر کر بے ہوش۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بس ارباب اعضاء رحمت تمام کر رہا ہوں۔ یہ بچے اب تاریخ کہتے گھر والے آئے، آنے کے بعد اپنے اپنے وارثوں کو اٹھا کر لے کر گئے، لیکن یہ بچے جو گھر گئے نا نہ کوئی کھانا کھاتا ہے نہ کوئی پانی پیتا ہے۔ ماں نے کہا بچوں کھانا کھا لو نہ پانی پی لو، مگر کوئی بچہ نہ کھانا کھاتا ہے نہ پانی پیتا ہے۔ اے ارباب اعضاء اب یہ کہنا تھا، لوگوں نے پوچھا یہ بتاؤ کہ تم کھانا کھانا پانی کیوں نہیں کھا پی رہے ہو؟ ایک مرتبہ بچوں نے کہا آج ہم نے ایسے قیدی دیکھے ہیں ارے جن کو نہ ایسا لگتا ہے کئی دنوں سے پانی نہ ملا، کئی دنوں سے کھانا نہ ملا۔ اللہ اکبر، بس ارباب اعضاء اب تو جملے اور سن لینا۔ اب تاریخ کہتی ہے اب جیسے ہی بے چینی سے بچوں نے رات گزارا، اب صبح ہوئی، اب صبح ہونا تھا، کسی نے اپنے ہاتھوں میں پانی کا جام لیا، کسی نے اپنے ہاتھوں میں کھانا لیا۔ اب جیسے ہی سارے بچے در زندان پائے، امام سید سجاد سے کہتے اے قیدی ذرا اس یتیمہ کو بلاؤ، ہم اس کے لیے کچھ لائے ہیں۔ امام سید سجاد نے ایک جملہ کہا اے بچوں ارے تم نے دیر کر دی، وہ میری بہن زندان شام میں مر گئی۔
اللہ اکبر اللہ اکبر. لو ارباب عذاب بس تمام کر دیا گفتگو. ارباب عذاب تاریخ کہتی ہے اب ایک مرتبہ رونے کی آواز زندان شام سے نکل کر باہر گئی. بچوں نے زمین پر کھانا پھینکا, پانی پھینکا. ہائے رے غربت. لو ارباب عذاب یزید نے دیکھا کہ شام میں اختلاف ہو جائے گا. لو ارباب عذاب امام سید چہلم منا رہے ہیں نا مولا کا. بآخری فقرہ سننا رحمت تمام تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ امام سید سجاد کو بلایا. امام سید سجاد کو حکم دیا آقا ساتھ سے آپ آزاد ہیں, چاہے مدینے جائیں چاہے شام میں رہیں. اس مسئلے پر پھوپھی سے اجازت دوں. ہتھکڑیاں جدا ہو گئی, بیڑیاں جدا ہو گئی, لنگر الگ کر دیا گیا تو کہ خاندان بس آخری فقرہ. لو ارباب عذاب جیسے ہی اپنے بھتیجے کو آتے ہوئے آزاد پھوپھی نے دیکھا, ارے بڑھ کر کلیجے سے لگایا, اے میرے بیٹے سجاد کیا رہائی مل گئی؟ ہاں پھوپھی اماں ہمیں رہائی مل گئی. اے میرے لال کہو جا کر یزید سے پہلے گھر خالی کرا دے تاکہ اپنے شہداء کا ماتم کر سکے. لو ارباب عذاب 7 دن تک یزید کے گھر میں ماتم ہوتا رہا. لو ارباب عذاب قافلہ چلا. تاریخ کا 20 محرم کو 20 سفر کو یہ قافلہ کربلا پہنچ گیا. جابر پہلے سے پہنچے ہوئے تھے. ایک مرتبہ قبر حسین لگ, اے جابر میری قبر کو چھوڑ کے ہٹ جا. اب میری بہن سال تک زندان سے رہا ہو کر کربلا اپنے بھیا کا چہلم منانے آ رہی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے.